امریکی فوج نے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کا اعلان کر دیا۔ سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے ایرانی بندرگاہوں پر آنے اور جانے والے بحری جہازوں کی ناکہ بندی کی جائے گی۔ تمام ممالک کے جہازوں پر ناکہ بندی یکساں لاگو ہوگی۔ خلیج عرب اور خلیج عمان کی تمام ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کی جائے گی۔ آبنائے ہرمز سے دیگر ممالک کی طرف جانے والے بحری جہازوں کو نہیں روکا جائے گا۔ تمام بحری جہاز امریکی بحریہ سے رابطے میں رہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق آج شام 7 بجے امریکی بحریہ ناکہ بندی کرے گی۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی صدر ٹرمپ کی ہدایت پر کی جا رہی ہے۔ امریکہ کا ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کا اعلان۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ WTI کروڈ کی قیمت میں 7.5% تک اضافہ، قیمت $104 فی بیرل ہو گئی۔ برینٹ کروڈ کی قیمت میں 6.5% اضافہ، $101 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی برقرار ہے۔ ایران مذاکراتی ٹیبل پر واپس آتا ہے یا نہیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی صلاحیت نہیں ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا اسلام آباد میں ایران کے ساتھ 21 گھنٹے تک مذاکرات ہوئے۔ ایران نے وعدہ کیا تھا کہ آبنائے ہرمز کھولے گا، لیکن اس نے جھوٹ بولا۔ ایران کی فوج تباہ کر دی، بحریہ سمندر میں ڈبو دی ہے، ناکہ بندی کر رہے ہیں۔ ایران اپنا تیل نہیں بیچ سکے گا۔ امریکی صدر کی پوپ لیو پر بھی تنقید، بولے پوپ لیو اچھا کام نہیں کر رہے۔ میرے خیال میں پوپ لیو کو جرائم پسند ہے۔ پوپ لیو اگر کہیں ایران کی اس ایٹمی ہتھیار ہوں تو یہ بری بات ہے۔ صدر ٹرمپ نے نیٹو کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا، کہا میں نیٹو سے مایوس ہوں، ہم نیٹو کو $1 ٹریلین دیتے ہیں لیکن ہماری مدد کے لیے نہیں آیا۔ اب اگر نیٹو مدد کرنا چاہتا ہے تو اس وقت کوئی خطرہ نہیں بچا۔ امریکہ سے 47 سال بعد اعلیٰ ترین سطح پر گہری بات چیت ہوئی۔ ایران نے جنگ کے خاتمے کے لیے نیک نیتی سے مذاکرات میں شرکت کی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ایکس پر بیان، ہم اسلام آباد معاہدے سے چند انچ کے فاصلے پر تھے۔ اسلام آباد معاہدہ ہونے والا تھا لیکن امریکی سخت رویہ رکاوٹ بنا۔ امریکہ نے زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کی، اہداف بدلے۔ نیک نیتی کا جواب نیک نیتی اور دشمنی کا جواب دشمنی سے ہوتی ہے۔ امریکہ اور ایران میں سفارتکاری کے دروازے ابھی بند نہیں ہوئے۔ امریکہ اور ایران میں چند روز بعد بات چیت کا ایک اور راؤنڈ ہو سکتا ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ، لکھا ایران کے ساتھ سفارتکاری کے دروازے کھلے ہیں۔ خطے کے ممالک دوبارہ مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں۔ جنگ بندی میں مزید توسیع کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ امریکہ ایران کے متضاد بیانات کے باوجود مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں۔ امریکہ خود کو آقا سمجھنا چھوڑ دے تو معاہدے کی راہیں کھل سکتی ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں ایرانی قوم کے حقوق کا احترام کیا جائے تو مذاکرات نتیجہ خیز ہو سکتے ہیں۔ ایرانی صدر کا روسی ہم منصب سے رابطہ، عرب نیوز کے مطابق مسعود پزشکیان نے کہا ایران متوازن اور منصفانہ معاہدے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ کے دوغلے پن اور حاکمانہ رویے کی وجہ سے معاہدہ نہیں ہو سکا۔ اسپیکر پارلیمنٹ محمد باقر قالیباف کا کہنا تھا کہ پاکستان میں انتہائی مفصل، سنجیدہ اور چیلنجز سے بھرپور مذاکرات کیے۔ امریکہ کو فیصلہ کرنا ہوگا وہ ایران کا اعتماد جیتنے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ امریکہ نے ہمارا دوبارہ امتحان لیا تو بڑا سبق سکھائیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے سعودی عرب، ترک اور مصری ہم منصب سے رابطے، اسلام آباد مذاکرات سے متعلق پیش رفت سے آگاہ کیا۔ سعودی وزیر خارجہ سے گفتگو میں اسحاق ڈار نے کہا فریقین کے لیے جنگ بندی کے وعدوں کی پاسداری نہایت اہم ہے۔ اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ کا بھی رابطہ، سفارتی کوششوں کی حمایت جاری رکھنے پر اتفاق۔ حاکان فدان نے امریکہ ایران مذاکرات میں سہولت کاری پر پاکستان کا کردار سراہا۔ اسحاق ڈار کو اناطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کی دعوت دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی کو بھی اسلام آباد مذاکرات کے لیے کوششوں سے آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا خطے اور دنیا میں امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کا تسلسل ضروری ہے۔
مشرق وسطی تنازع سے سپلائی چین متاثر ہونا عالمی معیشت کے لیے بڑا جھٹکا ہے۔ بحران کے دوران کراچی پورٹ کے ٹرانزٹ حجم میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ہارورڈ یونیورسٹی میں پاکستان کانفرنس میں اظہار خیال۔ سفیر رضوان سعید شیخ کہتے ہیں مذاکرات کے لیے پاکستان کا انتخاب دہائیوں پر محیط مثبت سفارتی کردار کے باعث کیا گیا۔ اعتماد کے اس بھرپور اظہار کے لیے ہم امریکہ اور ایران کے مشکور ہیں۔ پاکستان اپنی مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا۔ پاک امریکہ تعلقات محض اختیاری نہیں بلکہ اہم ضرورت ہیں۔ ایران امریکہ تنازع، پاکستان کی سفارتکاری جیت گئی، بھرپور مخلصانہ اور مؤثر کوششیں۔ پاکستان نے پورے خلوص، انتھک محنت اور دل جمی سے حریفوں کو ایک میز پر بٹھا دیا۔ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران نے براہ راست ایک دوسرے سے بات چیت کی۔ فریقین نے اسلام آباد میں ایک دوسرے کے موقف کو سمجھا اور آگے بڑھنے کی بات کی۔ اقوام عالم نے بھی عالمی اور علاقائی امن کے لیے پاکستان کے قائدانہ کردار کا اعتراف کر لیا۔ اسلام آباد مذاکرات نے پائیدار سفارتی فریم ورک کی بنیاد رکھی۔ اسلام آباد مذاکرات محض ایک ایونٹ نہیں بلکہ ایک مسلسل عمل ہے۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے مذاکرات کے لیے بہترین لاجسٹک سہولیات فراہم کی۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیر مقدم کہتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نیک نیتی پر مبنی اقدام پر شکریہ۔ پاکستانی اداروں نے مذاکرات کے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے انتھک کام کیا۔ پاکستانی حکومت، فوج، پولیس فورسز کی انتھک کوششوں سے مذاکرات کا انعقاد ہوا۔ مہمانوں کو پرامن، منظم اور باوقار ماحول فراہم کرنے پر پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البانیز نے امریکہ ایران مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا وہ امن مذاکرات کی بحالی دیکھنا چاہتے ہیں اور اس تنازع کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ تنازع کا عالمی معیشت پر تباہ کن اثر پڑ رہا ہے۔ یہ جتنا طویل ہوگا معیشت پر اتنا ہی زیادہ اثر پڑے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے لیے ان سے مدد نہیں مانگی۔ ڈیموکریٹ سینیٹر ٹم کین نے امریکہ ایران سے جنگ بندی میں توسیع کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں ایک نامکمل جنگ بندی بھی مکمل جنگ سے بہتر ہے۔ نامکمل جنگ بندی دوبارہ جنگ شروع کرنے سے بہتر ہے۔ ٹرمپ نے امریکی عوام اور کانگریس کی مرضی کے بغیر جنگ شروع کی۔ اس ہفتے کانگریس میں جنگ اختیارات سے متعلق ووٹنگ کرانے کی کوشش کروں گا۔ ٹرمپ نے جو کیا ہے اس سے امریکی عوام معاشی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کے بعد واپس امریکہ پہنچ گئے۔ وطن واپسی سے پہلے میڈیا بریفنگ میں جے ڈی وینس کا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے اظہار تشکر۔ کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کرتے ہیں، دونوں نے حیرت انگیز کام کیا۔ امریکہ ایران اختلافات دور کرانے کی کوشش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بہترین میزبانی کی۔ پاکستانی پرچم بردار 2 آئل ٹینکرز آبنائے ہرمز سے گزر نہیں سکے۔ الجزیرہ نے دعویٰ کیا ہے کہ پی این ایس سی کے آئل ٹینکرز شالامار اور خیرپور کروک واپس کھلے سمندر موڑ دیا گیا۔ پاسداران انقلاب کہہ رہے ہیں آبنائے ہرمز تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کے لیے کھلی ہے۔ جنگی جہاز اس جانب بڑھے تو اسے جنگ بندی کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کا غلام ہے، مجھے اس پر ترس آتا ہے۔ جس طرح باقی غلاموں کی بے چارگی پر افسوس ہوتا ہے، وہ اس وقت آزاد نہیں ہے۔ معروف امریکی صحافی تجزیہ کار کارلسن کہتے ہیں ٹرمپ نے سکون کے ساتھ جنگ بندی کا اعلان کیا، لیکن صرف 2 گھنٹوں میں جنگ بندی ختم ہو گئی کیونکہ اسرائیل نے بیروت پر حملہ کر کے جان بوجھ کر اس کی خلاف ورزی کی۔ ترک صدر کی اسرائیل کے خلاف فوجی کارروائی کی دھمکی۔ رجب طیب اردوغان نے کہا اگر پاکستان جنگ میں ثالثی نہ کرتا تو ترکیہ اسرائیل کو اس کی اوقات دکھا دیتا۔ ترکی دیگر تنازعات کی طرح اسرائیل میں بھی مداخلت کر سکتا ہے۔
اسرائیل کے لبنان پر مسلسل حملے، لبنان کے جنوبی قصبے قنا پر حملے میں 6 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ضلع سور میں دیگر کمیونٹیز پر بھی الگ الگ حملے کیے گئے۔ ماراک میں 3 افراد زخمی ہوئے۔ قصبے سریفہ میں اسرائیلی فضائیہ کا حملہ، رہائشی عمارت تباہ ہو گئی۔ گزشتہ روز اسرائیلی حملوں میں 97 افراد شہید اور 133 زخمی ہوئے۔ لبنان اور اسرائیل کے مذاکرات منگل کو واشنگٹن میں ہوں گے۔ لبنان کے صدارتی دفتر نے بتایا اسرائیل سے براہ راست مذاکرات امریکہ کی ثالثی میں ہوں گے۔ لبنانی وزیر اعظم نے اقوام متحدہ اور امریکہ کا دورہ مؤخر کر دیا۔ انتہا پسند اسرائیلی وزیر کی اشتعال انگیزی، قومی سلامتی کا مشیر پھر مسجد اقصی کے احاطے میں داخل ہو گیا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں شدید غم و غصے کی لہر۔ بن گوئر پہلے بھی کئی بار نمازیوں کو بے دخل کر کے مسجد اقصی کا تقدس پامال کر چکے ہیں۔ غزہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے بحری بیڑا تیار۔ اسپین میں گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے منتظمین نے اسرائیل کی ناکہ بندی کے خلاف سب سے بڑی سویلین مہم کا اعلان کر دیا۔ تاریخی مہم میں 70 سے زائد کشتیاں شامل ہوں گی۔ 39 کشتیاں بارسلونا کی بندرگاہ پر روانگی کے لیے تیار ہیں۔ دیگر راستے میں قافلے کا حصہ بنیں گی۔ انسانی حقوق کے کارکنان کا کہنا ہے کہ اس مہم کا مقصد عالمی ضمیر جھنجھوڑنا اور فلسطینیوں تک امداد پہنچانا ہے۔ میکس ویل کی آمد خوش قسمتی کی علامت۔ ایچ پی ایل پی ایس ایل 11 میں حیدرآباد کنگز مین کی لگاتار دوسری فتح۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کو 6 وکٹ سے شکست دی۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں 154 رنز کا ہدف 11 گیند پہلے حاصل کیا۔ کپتان لوبیشن کے 61 رنز کے ذمہ دارانہ نہیں، سائم ایوب نے 35، معاذ صداقت نے 30 اور میکس ویل نے جارحانہ 21 رنز بنائے۔ گرین اور فہیم نے 2 شکار کیے۔ اسلام آباد کی ٹیم پہلے کھیل کر 9 وکٹ پر 153 رنز بنا سکی۔ کانوے کے 45 اور چیپمین کے 42 رنز رائے گئے۔ ایونٹ میں آج ناقابل شکست پشاور زلمی اور ملتان سلطانز کا مقابلہ ہوگا۔ تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ حیدرآباد نے تو بڑا زبردست یو ٹرن لیا ہے کراچی آتے، یہ کیا ہوا ہے بھائی؟ بہت زبردست پرفارمنس دی ہے، اسپیشلی انہوں نے جو اپنے کپتان کو اوپننگ کرائی اور سائم کو نیچے لے کر آئے، ایک تو وہ چیز پہ ہوئی ہے۔ میکس ویل کے آنے سے ان کی ٹیم میں فرق پڑا، بہت زبردست ان کو مومنٹم ملا۔ وہ تو ابھی پشاور زلمی والا بھی میچ جیت جاتے تو شاید ٹاپ 4 میں میکس ویل کے آنے سے کنگز مین کو فائدہ ہوا۔ سابق کرکٹرز کا ہر لمحہ پرجوش پی ایس ایل اسپیشل میں اظہار خیال۔ باسط علی نے کہا کپتان سے اوپننگ کرانا اور سائم کو نیچے لانے کا فیصلہ درست ثابت ہوا۔ کامران اکمل بولے حیدرآباد کو زبردست مومنٹم ملا ہے، پشاور والا میچ جیت جاتے تو ٹاپ 4 میں آ جاتے۔ آصف محمود اور میکس ویل کے آنے سے کنگز مین کی بولنگ اور بیٹنگ اچھی ہوئی۔ اداکارہ ریشم بنی مہمان، سامنا کیا دلچسپ سوالوں کا۔ مصطفیٰ چودھری نے روپ دھارا، عثمان بزدار کا، عادی نے حاسمین کو ہنسایا۔ اور نیشنل ویمنز T20 کپ میں ستاروں کی چمک دمک۔ اسٹارز نے انوینسیبلز کو 52 رن سے ہرا کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ لاہور میں کھیلے گئے فائنل میں اسٹارز کی کپتان طوبہ حسن کا آل راؤنڈ شو، نصف سینچری بنانے کے ساتھ 3 وکٹیں بھی حاصل کی۔ اسٹارز نے پہلے کھیل کر 157 رنز کا ہدف دیا۔ جواب میں منیبہ علی کی ٹیم 104 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔